ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان بیت المقدس سے محبت کیوں رکھتا ہے؟ بھارت کے مسلمان بیت المقدس سے محبت کیوں کرتا ہے؟ دنیا میں جتنے ممالک ہیں، ہر ممالک کا مسلمان بیت المقدس سے محبت کیوں رکھتا ہے؟ آج اس کی وجہ جاننی ہے۔ آج اس کی وجہ جاننی ہے کہ بیت المقدس سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں۔ پیارے آقا کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد اقصی سے احرام باندھے اور کعبۃ اللہ تشریف لائے، مکہ تشریف لائے، حج کرے یا عمرہ کرے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی خصوصیت میں ارشاد فرمایا، مسجد اقصی کے احترام میں ارشاد فرمایا، مسجد اقصی کی عظمت میں احترام فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی سے احرام باندھ کر بیت اللہ آئے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو پاک و صاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے، ایک وقت کی نماز ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جو مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں، ایک وقت کی نماز 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ 50,000 نمازوں کے برابر کر دیتا ایک وقت کی نماز۔ اور جو مسجد اقصی بیت المقدس جا کر نماز پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 25,000 نمازوں کے برابر ایک نماز کو کر دیتا ہے۔ گویا کہ ایک نماز کا ثواب جتنا ہے 25,000 نمازوں کا ثواب کر دیتا ایک وقت۔ دوسری روایت میں تو یہاں تک ہے کہ مسجد اقصی میں ایک وقت کی نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے ادا کرنے کے برابر۔ یہ مسجد اقصی کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا علی الاعلان فرمایا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلایا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے پہلے، چونکہ مسجد حرام بھی بابرکت جگہ اور مسجد اقصی بھی بہت ہی متبرک اور منور جگہ، بہت ہی متبرک اور منور مقام ہے۔ اللہ نے ایک ہی سفر میں تینوں مبارک جگہوں کا سفر کرا دیا، سیر کرا دیا، آپ کو تفریح کرا دیا۔ مسجد حرام بھی آپ کو تفریح کرائی، مسجد اقصی بھی آپ کو لے گئے اور عرش معلیٰ پر بھی آپ کو بلا لیا۔ حاضرین، اس لیے ہم مسجد اقصی سے محبت کرتے ہیں، بیت المقدس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیت المقدس سے محبت کیا کرتے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا؟ کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے واپس تشریف لائے
آپ نے اعلان کیا کہ رات میں عرش معلی پر گیا تھا. جب آپ نے بتلایا کہ رات میں عرش معلی پر گیا تھا، کفار کو جب اس کا علم ہوا انہوں نے جھٹلایا. انہوں نے آپ کو جادوگر، ساحر، پاگل، دیوانہ تک کہا. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کفار مکہ پہنچے دوڑے ہوئے کہ ابو بکر، محمد آج جیسی بات کہتا ہے آج تو بھی کہے گا کہ محمد کا دماغ چل گیا. نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، تو بھی کہنے پر مجبور ہو جائے گا. محمد کہتا ہے کہ وہ مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے عرش معلی پر گئے، لمحوں میں گئے اور لمحوں میں چلے آئے. کیا یہ ممکن ہے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی بہت دوری پر ہے، بہت دوری کا فاصلہ، بہت بڑا فاصلہ. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، سچ، وہ حق اور سچ ہے. اللہ کے نبی کو جب علم ہوا کہ ابو بکر نے تصدیق کر دی آپ کی بات کی، آپ نے فرمایا یہ صدیق اکبر ہے. آپ نے فرمایا یہ صدیق اکبر ہے. بیت المقدس شریف آپ نے آپ سے سوال مسجد اقصی بتلائیے مسجد میں کتنے کھمبے، کتنے ستون ہیں، کتنے کیسی کھڑکیاں میں، کتنے کھمبے، کتنے ستون ہیں، کتنے ہیں، کیسی کھڑکیاں ہیں. کفار مکہ کے سوال پر اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے جتنے پردے تھے سب کو ہٹا دیا. ہر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا گیا. آپ مسجد اقصی کو دیکھتے جاتے، نشانیاں بتلاتے جاتے، کھمبا شمار کراتے جاتے اور کفار مکہ لاجواب ہوتے جاتے. کفار مکہ لاجواب ہو گئے. حاضرین، ہر ایک پردہ کو ہٹا دیا گیا بیت المقدس کے لیے. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں. یہ مبارک جگہ ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو مبارک جگہ بلانے کے لیے مسجد اقصی بلایا. مسجد اقصی سے اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا. اس بات کی بین دلیل ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جب قرآن کی تفاسیر پڑھیں گے، قرآن کے مطالب پڑھیں گے، معانی پڑھیں گے، مفاہیم پڑھیں گے، اپنے علماء سے سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بات اترے گی. قرآن پڑھنے میں لذت آئے گا، مزہ اور ذائقہ آئے گا. جب انسان پڑھتا ہے اور جو سمجھتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آپ اپنی آنکھوں سے وہاں کی برکتیں دیکھی، وہاں کے نشانیاں دیکھی ہیں، وہاں کے انوارات دیکھے ہیں، وہاں کی تجلیات دیکھی ہیں. حاضرین، مسلمان اس معنی کے بھی بیت المقدس سے محبت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں اور 17 مہینے مدینہ میں بیت المقدس آپ کا قبلہ رہا. ہجرت کر کے جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے، آپ کی تمنا تھی، آپ کی آرزو تھی، آپ کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی چاہت، آپ کی خواہش کے مطابق اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم فرمایا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا کرتے تھے، آنکھ اٹھایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے. اس لیے اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کی باتوں سے واقف ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نماز کی حالت میں یہ حکم دیا. مدینہ المنورہ میں
جہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین ہے۔ پہلے آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آپ فوری طور پر کعبۃ اللہ کی طرف گھوم گئے۔ تو اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد۔ پہلے ایک ہی وقت میں نماز شروع ہوئی، کچھ رکعتیں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی اور کچھ رکعتیں بیت اللہ کی طرف مسجد حرام کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اس لیے مسلمان قبلہ اول سے محبت رکھتا ہے۔